بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جو ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین، 72 کی یہ رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ پچھلے سال کی طرح انشاءاللہ العزیز اس سال بھی ہم پورے ماہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مگر آج جس ٹاپک پر، جس بنیادی موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہر سال ہمیں اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، تو ہم اس ماہ مقدس کو کس طریقے سے گزاریں، کیا کیا چیزیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور کون کون سے کام ہمیں اس ماہ مقدس میں کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہیں، اور پھر بالخصوص ایک ایسے ماحول میں جس ماحول میں ایک وبا آئی ہوئی ہو اور ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک وبا میں شامل کر دیا ہو اور ہماری معاشرتی بے حیائی، فحاشی، عریانی اور اللہ سے دوری اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کے نتیجہ میں یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں، ان مصیبتوں، ان پریشانیوں اور ان دکھوں اور مصیبتوں اور وبا کی صورت میں بالخصوص اس ماہ مقدس کو ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہوگا، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کو بڑے آسان طریقے سے گزار سکیں، اور جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو پریشانیاں اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، ہم ان گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں اور دکھوں اور مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، سب سے بہترین رول ماڈل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی ذات اعلیٰ نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی ذات خدا کی محبوب نہیں ہے، تو زندگی کے کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی انداز میں، زندگی کے کسی بھی طریقے میں، زندگی کے کسی بھی سٹیج پر اگر ہم نے پراپر کوئی رہنمائی حاصل کرنا ہو، پراپر کوئی گائیڈنس حاصل کرنا ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ رہنمائی، وہ گائیڈنس ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس ماہ مقدس کو جو اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے، جس کو بے شمار فضائل، بے شمار جو ہے وہ انعامات سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اس ماہ مقدس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے گزارتے تھے۔ تو ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس ماہ مقدس کو جو ابھی 2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا، اس ماہ مقدس کو اگر ہم اس طریقے سے گزار لیتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ اس کی برکتیں حاصل کرنا، اس کی سعادتیں حاصل کرنا اور اس کی جو ہے وہ فیوز و برکات کو سمیٹنا ہمارے لیے کوئی مشکل اور ناممکن کام نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے، یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ اور افضل ترین مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی محبوب ترین اور آخری الہامی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس پورے مہینے کے بارے میں جہاں پر بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں،
میں ان فضیلتوں کی طرف بڑھنے سے قبل اور ذمہ داریاں کیا کیا کام ہمیں کرنے چاہیے، آقا علیہ السلام کیا کام کرتے تھے، اس طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ مقدس ایسا ہے جس ماہ مقدس کے اندر بے شمار اہم واقعات رونما ہوئے۔ مثلا ان تمام واقعات کی وجہ سے بھی یہ ماہ مقدس بڑی برکتوں اور سعادتوں والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ کو، پہلے نمبر پہ یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس ماہ مقدس میں تمام آسمانی اور الہامی کتابیں نازل ہوئیں۔ کوئی ایک کتاب بھی اس ماہ مقدس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیے رمضان المبارک کی 2 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے اسی ماہ مقدس میں۔ اسی ماہ مقدس کی 3 تاریخ کو حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ اسی ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے۔ اسی ماہ مقدس کی 12 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوتی ہے۔ اسی ماہ مقدس کی 12 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہونے کے بعد 15 رمضان المبارک کو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اسی ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اسی ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ 17 یا 20 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو فتح مکہ کی صورت میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ پھر 18 رمضان المبارک کو اسی ماہ مقدس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت رونما ہوتی ہے۔ اور پھر اسی ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت اپنی آخری الہامی کتاب رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو قرآن مجید کو نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار پائی ہے۔ تو اس کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ بڑی برکتوں اور سعادتوں والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جنت کے دروازے پھر سارا مہینہ کھلے رہتے ہیں اور آخر رمضان تک ان کو بند نہیں کیا جاتا۔ جو کوئی بندہ بھی اس کی کسی بھی رات میں عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازہ سونے کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر میں اس ماہ مقدس میں عبادت کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس بندے کے لیے جو اس ماہ مقدس میں اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ کو کثرت کے ساتھ مناتا ہے، اپنے گناہوں اور اپنی عجز اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، اور جو اس کے لیے ہمہ وقت بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، جس بندے کے لیے فرشتے دعا کریں، جس کی بخشش کے لیے، جو اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہیں، جو اللہ رب العزت کے انتہائی
قرب والے ہیں، اللہ رب العزت کے انتہائی پسندیدہ ہیں۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائے اس ماہ مقدس میں عبادت کرنے کے بعد، تو وہ بندہ کبھی بھی دوزخ کی طرف نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے جنت کے دروازے ہی کھلے رہیں گے اور اللہ رب العزت کی رضا اور قرب وہ پائے گا۔ پھر اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ افطار کے وقت 10,000 گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور وہ ایسے گناہگار ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوئی تھی، جہنم واجب ہو چکی ہوئی تھی۔ اور پھر جب اس ماہ مقدس میں جمعرات کا دن آتا ہے اور پھر جمعہ کا دن آتا ہے، تو اللہ رب العزت جمعرات اور جمعہ کے دن ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر کے انہیں جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے اور انہیں جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کنز المال میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 223 پر آئی، اور جو حدیث پاک میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، وہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 پر وہ حدیث پاک بیان ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مقدس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کو اے مومنو خوش آمدید کہا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ کیوں خوشی کا اظہار کیا کریں؟ کیونکہ یہ ماہ مقدس ایسا ہے جو پاک فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ پورا ماہ رمضان ایک ایک لفظ اس کا خیر پر مبنی ہے، اور اس کے دن میں روزے رکھا کرو، رات کو قیام کیا کرو، اور اس ماہ مقدس میں خرچ کیا کرو، کیونکہ اس ماہ مقدس میں خرچ کرنا جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور یہاں میں بات کو روک کر پہلے نمبر پہ سن لیجئے، یہ روایت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے بیان کیا، یہ تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 321 پر اس کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر بات سمجھانا چاہتا ہوں، آج کل کرونا وائرس کے ایام چل رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر معاشی صورتحال اور جو عام جو سفید پوش طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، اور لوئر مڈل کلاس ہے، اور پھر جو پاورٹی لائن اور اس سے بھی نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ پہلا کام ہے جو اس ماہ مقدس میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم نے روزے رکھنے ہیں، جہاں ہم نے عبادت کرنی ہے، جہاں پر ہم نے تسبیح کرنی ہے، استغفار کرنے، وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ مگر جو سب سے بڑھ کر انتہائی زیادہ ضروری، جس کو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے آج کے اسپیشلی اس دفعہ کے رمضان المبارک میں، وہ یہ ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کا ضرور خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، اپنے اہل محلہ میں تلاش کریں، اپنے ہمسایوں میں تلاش کریں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، اور ارد گرد ہم نظر رکھیں کہ اس ماہ مقدس میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے اور جو اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکے، اور وہ رمضان المبارک کے ایام کو بہتر طریقے سے گزار نہ سکے۔ تو کیوں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے؟ ایک تو ضرورت ہے، اور پھر اس ماہ مقدس میں خرچ کرنا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام اس ماہ مقدس میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوزخ میں ڈالنا ہوتا تو وہ کبھی بھی مسلمانوں کو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا۔ تو یعنی اب آپ دیکھیے، یہ دو چیزیں، سورہ اخلاص اور ماہ رمضان المبارک کے ایام، ان میں روزہ رکھنا، ان میں عبادت کرنا، ان میں تسبیح و تحلیل کرنا، ان میں اللہ رب العزت کو منانا، یہ ایسے بابرکت اعمال ہیں، ایسے اچھے اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے اور سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت
کبھی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دوری عطا ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے تمام معزز ناظرین، اس ماہ مقدس میں ہمیں کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس ماہ مقدس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ بھی کرنا چاہیے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہ سارے کے سارے اعمال بجا لاتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی، اور وہ شخص بالخصوص جو اس ماہ مقدس میں یہ اعمال بجا لاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دوزخ سے کنارہ کشی عطا کر دیں گے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے، یاد رکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رمضان المبارک کی آمد کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں انتظار رہے کہ کس لمحے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ اور اللہ رب العزت کا محبوب مہینہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ تو یعنی آج کل سے ہمیں اس کے اہتمام کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اب میرا موضوع یہ ہے کہ ہم کیا کیا ایکٹیویٹیز کریں۔ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اس کے روزے رکھنے چاہیے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا، تو جب تک اس کا آغاز نہیں ہو جاتا اس کے آنے کی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک آئی، حدیث پاک کا نمبر 2324، اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے بیان کیا، اس حدیث پاک کو امام حیثمی نے بیان کیا، اس حدیث پاک کو امام بہقی نے بیان کیا، مختلف ائمہ اور محدثین اس حدیث پاک کو بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہے وہ مہینہ شروع ہو جاتا رجب کا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما، یعنی ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، ہمیں رمضان المبارک عطا فرما دے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے، اب عین ممکن ہے کہ کل چاند نظر آ جائے اور یا پرسوں چاند نظر آ جائے، ہفتے والے دن پہلا روزہ ہو سکتا ہے، تو جب اس کا چاند نظر آئے رمضان المبارک کا، تو اس وقت چاند نظر آتے وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے اور فرمایا کرتے تھے یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، یہ خیر و برکت کا چاند ہے، اور میں اس مولا پر ایمان رکھتا ہوں جس مولا نے اس برکت والے چاند کو بنایا ہے۔ تو یعنی اس چاند کو، رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمارے لیے اپنی برکتیں نازل فرما، ہمارے لیے اپنی عنایات کا دروازہ کھول دے، ہمارے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ اور یہ بالخصوص یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، اور یہ اگرچہ ہمارے اعمال کے نتیجہ میں ہے، اگرچہ ہماری پریشانیوں اور بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ہمیں مولا سے دعا کرنی چاہیے، مولا تو ہمیں اس کے لیے ہمارے لیے برکت کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے راحت کے دروازے کھول دے، اور ہمارے لیے مشکلات کے اندر آسانیاں پیدا کرنے والا تو بنا دے۔ تو جب ہم برکت کی دعا کریں گے تو پھر یقیناً اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تو معزز ناظرین، یہ وہ تمام تر اعمال ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روزوں کا خصوصی اہتمام فرماتے، اور روزوں کا اہتمام تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ابھی چل رہا ہوتا تھا تو شعبان میں ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ حدیث پاک امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کی، حدیث پاک کا نمبر 527، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ رمضان کے علاوہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی مہینے میں روزے رکھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، اور آپ پورا مہینہ اس کے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ اس مہینے کے روزے رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ جا کے مل جائیں۔ تو یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری کا معمول ہوتا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سحری بھی فرماتے اور اس کی افطاری بھی فرماتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کے بغیر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمیں آخر وقت تک یعنی سحری میں دیر تک سحری کرتے رہنا چاہیے اور افطار کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کر رہا ہو اور اس کے منہ میں اور وہ کوئی چیز کھا رہا ہو اور ادھر سے اذان کی آواز ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں وہ چیز مکمل کھا لینی چاہیے، ہمیں وہیں پر اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ اعمال سحری کرنا، اور سحری کیوں کریں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر 2781 2781 بخاری شریف کی حدیث پاک، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو برکت ہے نا، اس سے اللہ رب العزت برکت سے اللہ رب العزت اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، دکھوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وباؤں کا خاتمہ ہوتا ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے برکت حاصل کرنی چاہیے اور سحری کرنی چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو سحری کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سحری کرنے والوں پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو یہ سحری کا اہتمام کرنا، سحری میں برکت ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اس کو ترک نہ کیا کرو، سحری کو اہتمام کے ساتھ کیا کرو، اللہ رب العزت اس کے ذریعے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے افطار کرنے کا بھی حکم فرمایا، تو افطار ہم کیسے کریں اور کب کریں؟ فرمایا افطاری کرنے میں جلدی کیا کرو، یعنی جلدی وقت میں جیسے ہی سورج غروب ہو تو آپ افطاری کر لیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم افطار کس چیز سے کیا کریں؟ ہم انواع و اقسام کے کھانے تو رکھ لیتے ہیں افطاری کرتے وقت، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سنت کو بھی ادا کیا جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھجور سے افطاری کیا کرو، کھجور میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، اور اگر تمہیں کھجور نہ ملے تو پھر بہتر ہے کہ تم پانی سے افطار کیا کرو، کیونکہ پانی میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں بھی فرمایا کہ مومن کی، حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو سنن ابی داؤد میں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں حدیث پاک کا نمبر 303، وہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی بہترین سحری بھی کھجور ہے۔ یعنی ہم عام طور پر پہلے نمبر پہ تو بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ سحری کھاتے نہیں اور جلدی اوقات میں سحری کرتے ہیں، نہیں، سحری آخر اوقات میں کرنی چاہیے، یہ حدیث پاک اور سنت ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم باقی انواع و اقسام کے کھانے تو سحری میں رکھتے ہیں، اب سحری میں کھجور کھانے کا رواج نہیں ہے، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سحری یہ ہے، مومن کی بہترین سحری یہ ہے کہ وہ کھجور کا استعمال کرے۔ ہم باقی چیزیں بھی کھائیں پیئیں مگر اس میں کھجور ضرور ہمیں سحری کے وقت بھی استعمال کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کھجور افطار کے اوقات میں کھانے کا رواج ہے، نہیں، سحری کے اوقات میں بھی کھجور کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس میں قیام اللیل کا حکم ارشاد فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یہ سنن النسائی کی حدیث پاک کا نمبر 157۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں لیکن ہم عبادت اور قیام اور نماز تراویح کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، نماز تراویح ہم ادا نہیں کرتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر با جماعت نماز تراویح کا اہتمام ہوا تو آپ 20 رکعت تراویح، پھر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز تراویح اسی طریقے سے 20 رکعت ادا کی جاتی تھی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر معمول ہمیشہ سے رہا کہ رات کو قیام کیا جاتا تھا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کو دن کے وقت روزہ رکھے اور اس کی راتوں میں قیام فرمائے، سنن النسائی کی حدیث پاک، قیام فرمائے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرے، نوافل ادا کرے، تہجد کی نماز ادا کرے اور نماز تراویح ادا کرے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس انسان کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی جس طریقے سے ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں اس انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جو بندہ اس ماہ مقدس میں راتوں کو قیام کرے اور دن کو روزے رکھے۔ معزز ناظرین، پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں تہجد بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں نماز تہجد کا معمول بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے برگزیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں، برگزیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں قرآن کو سجائے پھرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا، حدیث پاک کا نمبر 4423۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مقدس میں جو بندہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے سینے میں قرآن کو سجاتا ہے تو اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں تلاوت قرآن کرنے والے کو اور عبادت کرنے والے کو اپنا برگزیدہ اور محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 دن کے اندر قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک رات کے اندر قرآن مجید کو پڑھ لیتے، ایک دن میں قرآن مجید، وہ شبینہ پڑھتے ہیں، تو شبینہ بھی ایک رات میں نہیں، کم از کم 7 دن کا معمول ہمیں اپنانا چاہیے۔ 7 دن ہمیں معمول اپنانا چاہیے، 7 دن کے اندر، اور کم از کم 3 دن کے اندر ہم قرآن مجید کو مکمل کریں۔ ایک دن کے اندر تیزی کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا فی کل 7 کہ تم 7 دن میں ایک قرآن مجید کو پڑھ لیا کرو۔ تو قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے اس ماہ مقدس کے اندر۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوافل ادا کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز اس طریقے سے ادا کرے کہ پہلی رکعت میں، یعنی ہر رکعت میں 2 رکعت ادا کرے، 2 رکعت، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 20 رکعت، یعنی 2 رکعت نوافل ادا کرے اور سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں 2 محل تعمیر فرما دے گا اور وہ دنیا میں ہی انہیں مشاہدہ فرما لے گا، مشاہدہ کر لے گا، اور اہل جنت بھی اس کے اس محل کو خصوصی طور پر دیکھنے کے لیے آیا کریں گے۔ امام سیوطی نے
अद्दुर्रुल मंसूर में इस रिवायत को बयान किया। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बयान किया था कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस माह मुकद्दस में कसरत के साथ सदका और खैरात करना चाहिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में बयान किया, कोई शख्स अगर चाहता है कि अल्लाह के गजब को रोक सके अपनी तरफ आने से, वो कसरत के साथ खर्च किया करे। अगर कोई शख्स जहन्नुम की आग से बचना चाहता है तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कसरत के साथ खर्च किया करे। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुकद्दस में इतना खर्च करते कि सहाबा किराम बयान करते हैं कि रमजानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खर्च करने का मुकाबला तेज हवा भी नहीं कर सकती थी। यानी तेज हवा जिस स्पीड से चलती है उस स्पीड से भी बढ़कर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुकद्दस में खर्च किया करते थे। लिहाजा गरीबों का, जरूरतमंदों का और ऐसे हालात में जखीरा अंदोजी करने की बजाय, माल को अपने अकाउंट्स में भरने की बजाय गरीबों पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। खर्च करने से माल कभी कम नहीं होता, बल्कि खर्च करने से माल हमेशा ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाता है। फिर इस माह मुकद्दस में जब आखिरी अय्याम आए तो एतिकाफ किया जाना चाहिए। फिर एतिकाफ के अगर हालात हों, इजाजत दें तो मस्जिद में एतिकाफ करें, ठीक है। यानी इस दफा अगर हालात इजाजत दें तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर करें तो, वरना इस मर्तबा जो है ये सुन्नत अमल है और इस पर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम इसी पर फोकस करें और हर सूरत जो है वो मस्जिद में एतिकाफ किया जाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुकद्दस को बड़े एहतिमाम के साथ गुजारते थे। अहले मक्का हमेशा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस माह मुकद्दस को बड़े शानदार तरीके से हमेशा सदियों तक सेलिब्रेट करते रहे। उनका आलम ये होता था कि वो नमाज तरावी सहने काबा में अदा करते, 4 रकत तरावी अदा करने के बाद खाना काबा का तवाफ करते, 7 चक्कर लगा लेने के बाद फिर 4 तरावी पढ़ते, फिर मुकाम इब्राहिम पर 2 नवाफिल अदा करते। 20 रकत तरावी के साथ साथ 10 नवाफिल जायद भी वो अहले मक्का का हमेशा ये मामूल रहा, वो यूं पढ़ा करते थे। अहले मदीना का भी आलम ये था कि इमाम मालिक बयान करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको बयान किया, इमाम शाफी ने बयान किया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अहले मदीना 4 रकत तरावी अदा करने के बाद तस्बीह और इस्तिगफार पढ़ते थे और तरावी के अलावा 16 रकत जायद नवाफिल अदा किया करते थे। अब इस पे यहाँ पर एक और बात तवज्जो तलब है कि आजकल हालात, अगरचे पाकिस्तानी उलमा ने पूरी दुनिया के उलमा से हटकर ये रिवायत अपनाई है और मुझे ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबा के दिनों में अहदीस के अंदर खुद बयान फरमाया है कि 6 से 8 मीटर तक का फासला इख्तियार करो एक दूसरे से। उन शहरों और बस्तियों में जाने से मना फरमाया। मेल मलाप से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले मना फरमा दिया। अब पाकिस्तानी उलमा ने हुकूमत के साथ जो 20 नुकाती एजेंडा जो है वो फाइनल कर लिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मतलब आटे में नमक के बराबर होंगी ऐसी मसाजिद जहां उन SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और होगा, वरना प्रैक्टिकल शेप मुझे तो अभी तक नजर नहीं आई, कहीं मसाजिद में देखी नहीं है। मगर अगर तो उन पे अमल हो तो दुरुस्त बात है, अगर अमल नहीं होता और ज्यादा चांसेस ये हैं कि अमल नहीं होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उलमा से कि वो इस पर अमल करें, मगर होगा नहीं। हमारे मुआशरे के ये मतलब प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम है कि हमारे मुआशरे में ये नहीं हो सकेगा। अगर न हुआ तो वायरस फैल सकता है। ये जितनी एक्टिविटीज मैंने बताई हैं मजबूरी के आलम में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इन सारे अमाल को घर में बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। नमाज तरावी घर में अदा फरमाएं, नमाज घर में अदा करें, जुमा की नमाज भी घर में अदा करें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो हमें दीन मतीन अता फरमाया वो ऐसा खूबसूरत दीन है, ऐसा आसानी वाला दीन है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अगर हमारे यहाँ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर
बारिश का मौका भी आ जाए तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारिश के हालात और बारिश के दिनों में तुम मस्जिद की तरफ ना आओ, मस्जिद की बजाय घर में नमाज अदा कर लो। तो अब आप देखिए कि बारिश अगर हो तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्योंकि बारिश में नुकसान होता है, किसी को बीमारी लग सकती है, किसी को रास्ते में आते हुए चोट लग सकती है और बेशुमार प्रॉब्लम्स और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया बारिश के दिनों में, यानी बारिश की वजह से अजियत दीन इस्लाम कबूल नहीं करता। तो अगर वायरस चल रहा है, लोगों की जानों को खतरा है, परेशानी हो सकती है, तो फिर हमें जान की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत मुकद्दम है, हमें जान की हिफाजत के लिए हर सूरत घर में इबादत करने को प्रेफर करना चाहिए, इज्तिमा से बचना चाहिए। और इस माह मुकद्दस में हमें जो अमाल बजा लाने हैं, मैं एक दफ़ा एंड पर खुलासे के तौर पर उन्हें रिपीट करके आखिरी लास्ट मिनट और इसमें बात को हम अपनी मुकम्मल कर देंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुकद्दस का जब चांद नजर आया तो चांद को देखकर आपने बरकत की दुआ की, हमें कसरत के साथ बरकत की दुआ करनी चाहिए। इस माह मुकद्दस में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुकद्दस के अंदर सदकात व खैरात पर जोर दिया, क़यामुल लैल पर जोर दिया, नमाजों पर जोर दिया, तिलावत कुरान पर जोर दिया। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुकद्दस के अंदर रोज़ा रखने का अजर अता फरमाया और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ादार के मुंह से आने वाली जो बू है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूतर है, ज़्यादा पसंदीदा तर है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा बंदा मोमिन मेरे लिए रखता है ना, मेरे लिए रखता है, लिहाजा हर नेकी का अजर मैं 700 गुना तक देता हूं, मगर रोज़ा चूंकि मेरे लिए है इसका अजर मैं अपनी मर्जी से अता करता हूं। तो हमें रोज़ा रखना चाहिए। फिर इस माह मुकद्दस के अंदर हमें कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, दरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए। और इस माह मुकद्दस के अंदर हमें ज़िक्र इलाही ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इसकी कसरत करनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसरत करनी चाहिए और इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को गुनाहों से इस तरीके से पाक कर देता है जिस तरीके से कभी उसने ज़िंदगी में गुनाह किया ही ना हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, ये वो हमारी तमाम ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको हमें इस माह मुकद्दस के अंदर बजा लाने की ज़रूरत है। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में इसी वक्त। तब तक अपना, अपने घर वालों का, अपने अज़ा व अक़ारिब का, अपने रिश्तेदारों का, अपने इर्द गिर्द में बसने वाले इंसानों का हर एतबार से ख्याल रखिए। और इन कोरोना वायरस के हालात में हमें हर सूरत जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है। तब तक इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।